سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن پاک انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی مقدس کتاب ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی قرآن پاک کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شریعت کا پورا تصور ہی قرآن پاک کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، جو اپنے الفاظ و معنی ہر دور اعتبار سے آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ آج ہم ذکر کریں گے قرآن پاک کی تاریخ کا۔ ناظرین، یوں تو سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن پاک رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لیلۃ القدر کی رات نازل ہوا، اور ناظرین ہم سب مسلمان اس رات میں عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بیشتر مسلمان قرآن پاک کی تاریخ کے حوالے سے مکمل ناواقف ہیں، جبکہ ہم اسے اپنی مقدس ترین کتاب مانتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اس رات کی عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ہسٹری یعنی تاریخ کو بھی جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ناظرین، لیلۃ القدر کی رات میں پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا، یعنی زمین کے آسمان پر یہ قرآن پاک وحی کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا، بلکہ اس کے مکمل نزول میں 23 سال کا عرصہ لگا۔ آسمانوں سے زمین پر نزول قرآن کا یہ مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں واقع ہوا۔ یہ غار مکہ مکرمہ کے مضافات میں جبل نور یا جبل نور کے پہاڑ پر واقع ہے۔ نزول قرآن کا یہ سلسلہ سن 610 عیسوی میں شروع ہوا، اور ان پہلی آیات کے نزول کے 23 سال کے دوران قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرحلہ وار نازل ہوا۔ 23 سال پر محیط اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف مقاصد کے لیے نازل کیا، جو کہ اسلامی تعلیمات کے مرکزی ہیں۔ جب وحی کا آغاز ہوا تو آپ صحابہ کرام کو زیادہ سے زیادہ آیات سیکھنے کی ترغیب دی۔ 40 سے زیادہ کاتبوں نے ان آیات کو پتے، کاغذ، چمڑے، کپڑے اور ہڈیوں کے ٹکڑوں پر لکھا، اور اس وقت کے صحابہ کرام ان آیات کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی تعلیم سن 632 عیسوی میں جنگ یمامہ کے بعد شروع ہوئی، جہاں بہت سے قرآن حافظ شہید کر دیے گئے، جس سے قرآنی نسخوں کے ممکنہ نقصانات کے خدشات بڑھ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں مشورہ دیا کہ ہمیں قرآن پاک کو محفوظ کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں نسخے ہیں ان سب کو ایک جگہ کمبائن کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اس کو ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو آپ نے سمجھا کہ یہ تو آنے والے وقت کی ضرورت ہے، اور پھر قرآن پاک کی تعلیم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے شروع کی۔ تاہم اس کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم کے منصوبے کی نگرانی کے لیے مقرر کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار معروف کاتبوں میں ہوتا تھا۔ مزید یہ کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک آیت کی تصدیق کی، کیونکہ وہ خود قرآن پاک کو دل سے حفظ کر چکے تھے، لہٰذا قرآنی متن کو نہایت احتیاط اور درستگی کے ساتھ جمع کیا گیا اور مرتب کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات تک جمع شدہ قرآن پاک کو اپنے پاس رکھا، اور پھر ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ وہ اپنے والد کے دور حکومت میں قرآن پاک کی تعلیم میں سب سے نمایاں تعاون کرنے والوں میں سے ایک تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کی تعلیم میں توقف نہیں ہوا، یہ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دوبارہ شروع ہوا اور اپڈیٹ ہوا۔
یہ دور قرآن مجید کی تعلیم کا ایک مختلف مرحلہ تھا۔ تعلیم بہت احتیاط اور درستگی کے ساتھ کی گئی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہر آیت اس نازل کردہ ترتیب کے مطابق ترتیب دی گئی تھی۔ یہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد معیاری قرآن پاک کے متعدد نسخے بنائے گئے اور پھیلتی ہوئی اسلامی سلطنت کے بڑے بڑے مسلم مراکز کو بھیجے گئے۔ ان نسخوں نے تلاوت قرآن پاک کے لیے مستند حوالہ جات کے طور پر کام کیا، جس سے کہ پوری مسلم دنیا میں قرآن پاک کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیف نے قرآن پاک کو اس کی اصل شکل اور زبان میں محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ تعلیف قرآن پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کی بنیاد بن گئی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔